السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آج 2-3 دن کے بعد میرا خیال ہے ہم دوبارہ ہیں آپ کے ساتھ حاضر۔ 16 جنوری ہے آج۔ الحمدللہ سردی کم ہے، بہت اچھا موسم ہے۔ آج کا جو چند منٹوں کی بات ہے آپ سے، تھوڑی سی بات ہے اور بہت ضروری بات ہے، اس کا میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ امجد اسلام امجد کی ایک نظم کے ہیں کچھ فکرے، مجھے نہیں پتا اس کو فکرے کہتے ہیں کہ اس کو کوئی مصرے کہتے ہیں، مجھے لگتا تھا وہ صرف غزل کے مصرے ہوتے ہیں۔ اینی وے، محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی مضبوط ہو جائے اسے تائید تازہ کی ضرورت رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، درخت جتنا بھی پرانا ہو جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی پانی کی یا ہوا کی ضرورتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اسے پھل لینے کے لیے، اس کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اس کو پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ہوا کی بھی ضرورت رہتی ہے، اس کو روشنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم انسانوں کو بھی اسی طرح کیئر کی، محبت کی، شکریہ کی، تھینکفلنس کی، تھپکی کی، حوصلے کی ضرورت رہتی ہے۔ میں کل پرسوں پڑھ رہی تھی ایک جگہ، تو مجھے جھٹکا، بلکہ نہیں ہوتا، ایک حیرت کا جھٹکا لگا۔ انہوں نے کہا بہت سارے لوگ نا جو جابس اس لیے نہیں چھوڑتے، یا ڈیورسز، گھر خراب، رشتے خراب، بریک اپس، سہیلیاں دوستیاں اس لیے نہیں چھوڑتے کہ اس میں کوئی آپ چیٹنگ بہت زیادہ کرتے ہو، یا آپ دوسرے کو کیا کہتے ہیں کسی ٹائم پہ اگنور کر دیا، یا کوئی گفٹنگ نہیں کی ایک دوسرے کو۔ سب سے زیادہ جو اس میں خرابی آتی ہے، لوگ جابس، چاہے جاب سے لے کے کوئی آپ کی ہاؤس ہیلپر ہے، آپ کا کوئی، جیسے میرا کلینک ہے تو اگر میرا ڈرائیور ہے، میرا جو ہے ریسیپشنسٹ ہے، میرا آفس بوائے عابد، اللہ اس کو خوش رکھے، بڑی نیک روح ہے، بڑا جنتی بندہ ہے وہ۔ احساس ہے جس انسان کے اندر احساس ہو نا دوسرے انسانوں کا، مجھے بس لگتا ہوتا ہے کہ یہ بڑا جنتی بندہ ہے، نیک روح ہے۔ تو یہ جو سارے لوگ ہیں نا، مثال دیتے ہوں، یہ لوگ آپ کو لوگ اس وقت چھوڑ کے جاتے ہیں جب، اس لیے نہیں کہ آپ پے کم دے رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ ڈیوٹی زیادہ لے رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ کام زیادہ لے رہے ہیں، نہیں، اس لیے بھی نہیں کہ آپ ان کے ساتھ لینئر رہتے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں، وہ آپ کو چھوڑ کے اس وقت جاتے ہیں جب آپ ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے۔ سمجھ آئی؟ بڑی عجیب بات لگی مجھے، مطلب تھا تو صحیح ذہن میں آئیڈیا کہ ہاں اپریسیشن کی، تھپکی کی، شکریہ کی، تھینکفلنس کی ضرورت ہم سب کو رہتی ہے، لیکن جب وہ میں نے اسٹڈی پڑھی تو میں بڑی حیران ہوئی کہ زیادہ تر خرابیاں اس وقت آتی ہیں کہ جب آپ کسی کو ایڈمائر نہیں کرتے۔ آپ کسی ہاسپٹل میں ہیں، آپ کا ایم ایس، آپ کا ہیڈ، وہ آپ کو ایڈمائر نہیں کرے گا تو آپ کی جو ہے نا اس میں دلچسپی ختم ہوتی جائے گی ان چیزوں میں۔ آپ کے پیشنٹ اگر آپ کو تھینکفل نہیں کہتے ہیں نا، یا وہ اگر اسمائل دیتے ہیں، دعا دیتے ہیں، وہ ان کا ایک انڈائریکٹ رویہ ہوتا ہے تھینکفلنس کا۔ گھر میں اگر آپ کو بچے ماما کو یہ نہیں کہتے کہ اچھا ماما بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا، شوہر یہ نہیں کہتا کہ اچھا بھائی بہت شکریہ، تم بہت اچھی ہو، بہت اچھا کھانا بناتی ہو، بچوں کو بڑا خیال رکھتی ہو، میرے گھر اچھا مینیج ہو جاتا ہے، میرے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتی ہو، میری انکم کے حساب سے چیزوں کو سب کو اچھی طرح لے کے چل رہی ہو۔ اگر وہ یہ نہیں کہتا تو کیا ہوتا ہے؟ بیوی مایوس ہونی شروع ہو جاتی ہے، دکھی رہنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، اس کو کوئی انسینٹیو نہیں رہتا، وہ کہتی ہے زندگی چل رہی ہے، گزرتی رہے ایسے ہی۔ اسی طرح اگر مرد گھر سے باہر جا کے کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اتنی سخت سردی میں مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے جب میں یہاں آتی ہوں تو مزدوروں کو دیکھتی ہوں نا کہ اتنی ٹھنڈ میں ہم نے اتنا کوٹ، اتنا کچھ چڑھایا ہوتا ہے، اس کے باوجود آتی چائے کا کپ، ہیٹر اکثر نہیں لگاتی، جب کوئی پیشنٹ ہے پھر لگاتی ہوں کیونکہ مریضوں کو ٹھنڈ بہت لگ رہی ہوتی، تو اس کے باوجود وہ مزدور لگے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صبح لوگ موٹر سائیکل یک بستہ ٹھنڈی ہوا میں، ویگنوں پہ، سائیکلوں پہ اپنے کام کی طرف، کمانے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور اگر گھر واپسی پہ بیگم یہ سنائے کہ تو کتا کی، تو کردہ کی، کیا کر کے آئے ہو، تم اتنا تھوڑا کام کرتے ہو، تمہاری آمدنی اتنی کم ہے، میرے خرچہ نہیں پورے ہوتے، گھر والے اس کو اپریشیٹ نہ کریں تو بندہ ڈسہارٹ ہو جاتا ہے، اس کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے، وہ اتنا کام کرنے کے قابل نہیں رہتا، اس کا امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کہا جاتا ہے، کہیں میں نے پڑھا تھا، مجھے نہیں یاد کہ یہ حدیث ہے یا کسی کی سیئنگ ہے، کہ اگر یہ حدیث ہے تو بہت ہی پیاری حدیث ہے، جو انسانوں کا مشکور نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی مشکور نہیں ہوتا۔ تو انسانوں کو تھینکفل کہتے رہا کریں، انسانوں کو شکریہ ادا کرتے رہا کریں، تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے، پھر آپ کو اللہ کے شکریہ کی بھی ادا کا عادت پڑ جاتی ہے۔ اگر ہم انسانوں کے کیے ہوئے کیڑے نکالتے رہے نا
کہ وہ 100 کام اس کے ساتھ آپ نے آپ ساتھ اچھے کر دیے. آپ کی کوئی فرینڈ ہے 100 دفعہ اس نے آپ کا بڑا خیال رکھا, ایک دفعہ اس نے آپ کی کوئی بات نہیں مانی تو آپ ڈسکریج ہو کے پیچھے ہٹیں. اس طرح نہ کریں. چیزوں کو یاد رکھا کریں, گریٹیٹیوڈ شو کیا کریں, ایک دوسرے کا خیال رکھا کریں, ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ پازیٹیو سوچا کریں. جب بھی آپ کا کوئی فرینڈ آپ کو کوئی, میں ابھی لاہور گئی تو میں اپنی فرینڈ ڈاکٹر رضوانہ کے گھر ٹھہری ہوئی تھی. مطلب اس نے بہت اچھا خیال رکھا. عام طور پہ ہم گیسٹ کا کرتے ہیں, لیکن جس طرح اس نے مجھے ٹائم دیا, کمپنی دی, خیال رکھا, اچھا کھانا کھلایا, میرے ڈرائیور کو اچھا کھانا کھلایا, تو وہ میرے ڈرائیور نے اس کو اتنا پیارا شکریہ بولا. اس نے کہا شکریہ میڈم, آپ نے بہت اچھا کھانا کھلایا. اس کے ورنہ ہم کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے ہم اس کے مہمان تھے کھلانے تھے, اس نے نہیں. تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگی. ہم انسانوں ہم نا لرن کرتے ہیں دوسرے لوگوں سے. تو میں نے اپنے ڈرائیور سے یہ سیکھا, لرن کیا کہ کوئی آپ کے لیے کچھ بھی کرے, چاہے وہ روٹین میں کر رہا ہے, اس نے کرنا ہی کرنا ہے, لیکن آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اگلے بندے کو. اسی طرح جو شوہر گھر آ کے کہتے ہیں نا بیویوں کو, تسی کیتا کی سارا دن, یا تم لوگ کرتے کیا ہو سارا دن, جو مجھے وہ آگ لگتی ہے وہ سن کے. میں کہتی ہوں ان کو ٹھنڈی چائے دیں, ان کو ڈھیر ساری مرچوں والا کھانا کھلائیں, ان کو مرچیں لگیں, ان کو پتہ چلے آپ کرتی کیا ہے. یا کھانے میں مرچ بیلنس رکھنا اتنا بڑا کام ہے. میری جو کچن والی ہیلپر ہے نرگس, وہ جب بھی کچھ اچھا پکاتی ہے میں اس کے لیے اتنی دعائیں دیتی ہوں. پھر میں اس کو بتاتی ہوں کہ نرگس تم نے بہت اچھا پکایا, بہت شکریہ تمہارا, میں تمہیں بہت دعائیں دے رہی تھی. پھر میں اپنے بچوں کو بھی کہتی ہوں کہ جب نرگس آنٹی کچھ اچھا بنا کے آپ کے آگے لے کے آتی ہیں تو ان کو اسپیشلی جا کے شکریہ ادا کر کے آیا کریں کہ آنٹی بہت اچھا ہے, آنٹی آپ نے بہت ہیلپ کی, بہت صاف ستھرا بنایا, بڑا اچھا بنایا. اس سے کیا ہوتا ہے اگلا بندہ جی اٹھتا ہے. تو بس اسی پہ ختم کرتے ہیں کہ شکریہ کی عادت ڈالیں, ایکنالج کرنے کی عادت ڈالیں. یہ نہ کہ اچھا میرا پیا تو اس میں چائے پلانی تھی. بھائی پلانی تھی, اگر آپ نے شکریہ کے 2 لفظ کہہ دیا تو آپ کا کیا منہ ٹوٹ گیا, کوئی کمی آ گئی آپ کے الفاظ میں. آپ نے اور جگہ پہ تو جبلیاں مارنی ہے نا, اس بیچارے کو کہہ دیں. ڈرائیور آپ کو منزل پہ چھوڑ کے آیا, اس کو اترتے ہوئے تھینک یو کہہ دیں. ٹھیک ہے, ہر ایک کے لیے یہ عادت ڈال لیں. اپنے سویپر کو شکریہ کہنا شروع کریں. اتنا اچھا لگتا ہے نا اگلے بندے کو. اگر اچھا کچھ لوگ یہ آرگیو کرتے ہیں ہمیں تو نہیں کبھی کہا, ہمیں تو نہیں ضرورت پڑتی. بھیا آپ کو نہیں پڑتی نہ پڑے, ہمیں پڑتی ہے, باقی لوگوں کو پڑتی ہے. تو جن کو پڑتی ہے ان کو ضرور شکریہ ادا کیا کریں. کوئی کچھ فرق نہیں پڑتا. ایک اچھی عادت ہے, آج سے ہم ڈیولپ کرنا شروع کرتے ہیں. اللہ حافظ.